بچوں کی نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے, بچوں کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. جب بچوں کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی تو یاد رکھیں کہ وہ معاشرے کے ایک بہترین فرد کے طور پہ سامنے آئیں گے. اتنی رسپیکٹ دیں جتنی آپ اپنے پیرنٹس کو دیتے ہیں, تبھی آپ کا بچہ یوزفل ہوگا. برین, جیسے آپ نے برین ہیلتھ کی بات کی, تو برین ایک سرٹن لیول پہ ڈیولپ ہوتا ہے. جیسے فرسٹ 3 ایئر میں آپ کا برین میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھتا ہوں, ہمارے یہاں ٹریننگ پروگرام چلتے رہتے ہیں. ایون ہم ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہے جس سے میرا تعلق ہے, تو ہم پیرنٹس کے لیے بھی ٹریننگ سیشنز کرتے رہتے ہیں. سمجھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ چاہتا کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی بچہ باہر جا کے اس نے اپنی انرجی تو اس میں ہوتی ہے, گھر میں تو وہ کچھ نہیں بول سکتا, وہی جا کے باہر پھر مسائل پیدا کرتا ہے سوسائٹی کے لیے. آپ نے کیسے گروم کرنا ہے, کیسے سامنے لانا ہے, یہ صلاحیت والدین کے اندر ہونی چاہیے, نہ کہ بچوں کے اندر. لیک آف سیلف کانفیڈنس ہے, کانفیڈنس نہیں آتا ہے بچوں کو, کیونکہ گھر سے ہی ان کو بچوں کو ہم نے بتا دیا ایسا نہیں ایسا کرنا ہے, ایسا نہیں ایسا کرنا. بچہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں سنے گا جب تک آپ اس کو پریکٹیکل کر کے نہیں دکھائیں گے. نماز کا, جیسے آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بچہ خود آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھے گا. اسی طرح اگر آپ والدین کے کہنے پہ انجینئر بن جائیں گے تو آپ کے ہاتھوں بلڈنگز کولیپس تو ہوں گی, بلڈنگز بنیں گی نہیں اچھی. یہ پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی طریقہ ایسا بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل سے دور کیسے رکھیں. بعض لوگوں کے بچے بڑے گستاخ ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایک یہ پوائنٹ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے والدین کے گستاخ تھے. تو جب آپ سختی کریں گے تو سختی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. جو ٹین ایجر ہیں, ٹین ایجر اگر اکیلے ہو رہے ہیں گھر میں, وہ کسی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہے, وہ اپنے روم میں اکیلے جا کے بیٹھ رہے ہیں, والدین کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اس عمر میں بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں. اسٹارٹ ہو گئی ویورشپ کے چکروں میں, ٹک ٹاک کی ویڈیوز میں, اور یعنی ایک پورا سمندر ہے فحاشی کا, آپ بول سکتے ہیں پورا سمندر ٹک ٹاک پر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس دور میں بچے کی صحیح طرح پرورش نہیں کریں گے, اس کو صحیح راستہ, اس کو ڈائریکشن نہیں دیں گے, تو آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ موبائل کیا کر سکتا ہے. اس دور میں بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی پیرنٹنگ کے اوپر تربیت ہونی چاہیے. والدین کو لقمہ حرام بھی بچوں کے مزاج پہ بہت اثر ڈالتا ہے کہ بچے عمومی طور پہ غلط سائٹوں پہ جاتے ہیں, ایون کہ آپ کی اچھی تربیت ہو, ایون کہ آپ اچھے ہوں. جو پرابلمز ہمیں پیدا ہو رہی ہیں 20 سال سے 30 سال کے جو نوجوان ہیں, اسپیشلی جو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, 90% کردار والدین کا ہے. والدین بچوں برے صغیر میں بھی 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو اسکولوں میں نہیں ڈالا جاتا. تو اس ٹائم سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس ایج گروپ کو دیکھنے کی جو 20 سے 30 سال ہیں, کیونکہ والدین نے تربیت کر کے وہ ابھی اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ نہ والدین ان کو سمجھ پا رہے ہیں, نہ وہ والدین کو سمجھ پا رہے ہیں. تو وہ آگے ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں, اور باقی ہر بندہ جانتا ہے کہ ٹیکنالوجی بس اس میں جو یہاں پہ بڑا ایک لاس ہوا ہے مینٹل ہیلتھ کا, بچوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ٹاکنگ ٹریکرز کے پلیٹ فارم سے پیرنٹنگ کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں. کچھ دن پہلے بھی ہم نے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی, لیکن ڈیٹیل پہ ہم نہیں گئے تھے. آج ہم ڈیٹیل میں جائیں گے کہ بچوں کی پرابلمس اور ان کے سولوشنس, اس پہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے. پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. پیرنٹنگ کا عمومی مطلب یہی دیا جاتا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں. بیسکلی اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ والدین کی تربیت کیسی ہے. اگر والدین کی تربیت خود اچھی نہیں ہے تو آپ بچوں کی تربیت ہرگز بھی اچھی نہیں کر سکتے, کیونکہ گھر کو بنانے میں سب سے جو مین رول ہوتا ہے وہ سربراہ کا ہوتا ہے. اگر سربراہ کی ہی اپنی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو بچوں کی تربیت ہرگز بھی اچھی نہیں کر پائے گا. بچوں کے اندر جتنی خرابیاں ہوتی ہیں اس کی بنیادی جڑ والدین ہوتے ہیں, نہ کہ بچے ہوتے ہیں. تو ہم اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں وکاس بھائی کی طرف جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کا جو ہے نا بہت بہت شکریہ, ہمیں جو پیار دے رہے ہیں, ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں, ہمیں فیڈ بیک جو آ رہی ہیں پازیٹیو آ رہی ہیں, اور سوشل ٹاپکس لے کر آئیں. اسی سلسلے میں آج جو ہم نے ٹاپک لایا ہے پیرنٹنگ کا, جو تربیت کے اوپر ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. اور جو آج کل ہمیں پرابلمز ہیں معاشرے میں, جتنی پرابلمز آ رہی ہیں اسپیشلی اڈلٹہڈ 20s 30s میں جو بچوں کو پرابلمز آ رہی ہیں, جو ہم وقتاً فوقتاً ریز کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے, اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی مین وجہ کیا ہے, ہم اس کا روٹ کاز ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو اسی سلسلے میں ہم نے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں.
اور ویلکم جی سید مظہر حسین ہمدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, گیسٹ ہیں ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ کے, اور ہم ان سے کافی چیزیں پوچھیں گے اور کافی چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے. ان کا 30+ ایئر ایکسپیرینس ہے, اور بیسکلی یہ پاکستان میں اسلام آباد میں سٹی اسکول کے ایڈمنسٹریشن مینیجر ہیں کرنٹلی, اور اس سے پہلے HR میں تھے, کمیونیکیشن مینیجر ہیں. 30+ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے. آئی تھنک 25+ ایکسپیرینس ان کے پاس جو اسکولنگ ایجوکیشن سسٹم کا ہے. تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے آج یہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم ان کے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھنے کی اور کچھ آپ تک ویورز جو ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان تک کچھ ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. ویلکم جناب. السلام علیکم جی, بہت شکریہ وقاص حسین صاحب اور منظر صاحب, جزاک اللہ, آپ نے مجھے آج اس موقع پہ یاد رکھا. یہ جیسے میں آج ہی دیکھا آپ کا یہ پروگرام اور جو آپ کا پوڈ کاسٹ, بیسیکلی سے پہلے کوئی انفارمیشن میرے پاس نہیں تھی, تو بڑا زبردست آپ نے انیشیٹو لیا. بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہو, جب آئیڈیا آپ کے پاس بہت اچھا ہوگا تو اس کو لے کے آپ آگے چلیں گے تو کوئی چیز کامیابی کی طرف گامزن ہوتی ہے. آپ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, اور اس میں پچھلے آپ کے پوڈ کاسٹ آج میں نے کچھ ریویو بھی کیے, تو اس میں بڑے اچھے ٹاپکس آپ نے سلیکٹ کیے ہیں, بڑے تھاٹ فلی آپ اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں, اور میں اس پہ آپ کو دل کی تھا کر رہے ہیں سے آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ آپ نے بہت زبردست کام شروع کیا. بیسیکلی یہ ایک آئیڈیا جو آپ نے لیا ہے, بہت سے ممالک میں ایسے ایجوکیشن پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے, پیرنٹنگ پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف ہمیں رجحان ہمارا جانا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے یاد کیا. اس پہ انشاءاللہ فردر ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے اپنی. جی بالکل, جیسے کہ دنیا میں ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد بہت اچھی ہو, اور جو ہے نا بڑے ہو کر ایک ریز ہو کر اس کے بعد ایک معاشرے کو سرو کر سکے. ہر بندے کی یہ خواہش ہے. آپ اگر ایک جو گینگسٹر ہے آپ اس کو بھی لے لیں, یا ایک ٹیچر ہے, یا ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہے, آپ ہر ایک کی خواہش سیم ہے کہ میری آنے والی نسل بہتر اور بہتر ہو. بالکل. اور ہر ایک کو صرف سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی جو آنے والی نسل ہے اس کو ریز کیسے کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم جو ہے نا آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے اسکولنگ سسٹم بھی پورا دیکھا ہوا ہے, آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے, 1980 90 کی دہائی 2000 کی دہائی بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو پیرنٹنگ ہوتی تھی, جو ہم نارمل ورڈ میں اس کو یہ بولتے ہیں کہ تربیت, بچوں کی تربیت, تو اس دیکھیں بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. بنیادی طور پہ جب ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں 25-30 سال یا 40 سال پہلے, آپ پوری دنیا کے ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں جب, اگر تو بڑی میں آپ کو امپورٹنٹ جہاں پہ بات بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں نا تو سری لنکا کی جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ سب سے ہائیسٹ ہے پوری دنیا میں. اس کے بعد آپ ناروے کو دیکھتے ہیں تو ان کے ایجوکیشن ریٹس پوری دنیا میں سب سے ہائیسٹ سے کہہ لیں کہ سیکنڈ نمبر پہ آلموسٹ. اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ لوگ جو ابتدائی ایج ہے بچوں کی اس پہ توجہ دیتے ہیں. یہاں پہ آپ اگر ان کی دیکھیں گے تو 6 سال سے کم عمر بچے کو وہاں پہ اسکولنگ نہیں ہے ان کے لیے. 6 سال سے اگر کم بچے کو آپ اسکول میں ڈالیں گے تو آپ کے لیے وہ آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہم چھوٹی ایج کو, جس کو بیسیکلی بچوں کی ایسے ایج ہوتی ہے کہ جس میں ان کے دماغی نشو و نما ضرورت ہوتی ہے, تو جب ہم ان کو 3 سال میں 4 سال میں ہم ان پہ اوپر ایک بہت بڑا بوجھ کتابوں کی صورت میں لاد دیتے ہیں اور ان کو اٹھا کے ہم اسکول میں ڈالتے ہیں, تو یہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ بہت برا اثر ڈالتی ہے. اب آپ ہمارے اگر برے صغیر کو بھی دیکھتے ہیں, اگر آپ پاکستان بننے سے پہلے کو دیکھ لیں, 70 سال پہلے ہم دیکھ لیں, جو میں نے تاریخ بھی پڑھی ہوئی ہے, میں نے کیونکہ ایجوکیشن میں میرا کافی اس سلسلے میں ہے میرا تجربہ بھی, تو اس ہمارے یہاں برے صغیر میں بھی 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو اسکولوں میں نہیں ڈالا جاتا تھا, اور گورنمنٹ کی حکومت کی طرف سے یہ پابندی ہوتی تھی کہ 5 سال سے کم عمر اگر بچوں کو آپ اسکول میں ڈالیں گے تو آپ کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ بنیادی طور پہ والدین کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوتا ہے, انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں 5 سال 6 سال کی عمر سے پہلے. جبکہ ہم ابھی جدید دور میں جب ہم داخل ہوئے تو ہم نے یہ کوشش کی
کہ ہم بچوں کو 3 سال کے بعد جان چھڑا کے اور بچوں کو لے جاتے ہیں ہم اسکول کے حوالے کر دیا, جس وجہ سے ہماری جو بنیادی تربیت جو بچوں کی ہونی ہوتی ہے اس میں کمی رہ جاتی ہے. اس وجہ سے تھوڑا سا یہ گیپ بھی اب آ گیا کہ پہلے, اب ہم نئے دور میں جب آپ 2020 کی بات کرتے ہیں, 2010 سے بعد کے اس ایرا کی بات کرتے ہیں, تو اب بچوں کو 3 سال کی عمر میں اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے اور والدین اپنی ذمہ داریوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بڑا ایک لاس ہوا ہے مینٹل ہیلتھ کا بچوں کا, اور پھر ساتھ ساتھ اس کی فزیکل ہیلتھ میں بھی الٹیمیٹلی فرق پڑ جاتا ہے. تو اس میں بڑا میں آپ کو ایک تاریخی چیز یہاں پہ بتاؤں گا. ایک بہت بڑے شاعر بھی گزرے ہیں, بہت بڑے ادیب بھی گزرے ہیں, حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت. وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ 3 سال تک کی عمر کے بچے کو میرے حوالے کر دیا جائے. میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتا رہا ہوں, یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جی اگر 3 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے بچہ میرے حوالے کر دیا جائے اور اس کی میں اخلاقی تربیت کر دوں اور اس کی میں ہر طرح کی تربیت کر دوں, اور اس کے بعد اس کو غلط ٹریک پہ کوئی ڈال کے بتائے, مجھے کبھی بھی نہیں ڈال سکتے. اتنی زبردست ایج ہے, اتنا زبردست وقت ہے اس کی تربیت کا کہ صرف 3 سال. اور جو ابھی آپ معاشرے میں جب بھی دیکھتے ہیں تو 3 سال تک کی بچے کی جو عمر ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے نہیں اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس کا تو کچھ, یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے. اس کی ریزن کیا ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ریزن یہ ہے کہ جب 3 سال تک بچہ بول نہیں سکتا, لیکن آپ چونکہ والدین کے بالکل قریب ترین ہوتا ہے تو بیٹھے ہوئے وہ آپ کی حرکات و سکنات سے سیکھتا ہے. آپ گفتگو کیسے کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے کیسے ہیں, آپ ایک دوسرے سے کس انداز سے بول رہے ہیں, ان چیزوں سے سیکھتا ہے وہ. صحیح. اب جب ہم بیٹھے ہوئے خود جھوٹ بول رہے ہوں گے, ہم غلط باتیں کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے, تو الٹیمیٹلی وہ بچے کے دماغ میں وہی چیزیں جائیں گی. اگر ہمارا کردار درست ہوگا تو بچے کے کردار میں بھی جو ہے نا وہ بہتری آئے گی. اسی وجہ سے جو ہماری نسلیں خراب ہوتی ہیں یا ہمیں جو نقصان ہوتا ہے, یا بھی ہم نقصان کو کہہ رہے ہیں جی کہ والدین کے بچے والدین کے نافرمان ہو رہے ہیں یا اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم بنیادی طور پہ 3-4 سال یا 5 سال کی عمر تک بچے کو نیگلیکٹ کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ جی چھوڑیں جی, اس کو کوئی پتہ, کوئی اس کی سمجھ نہیں ہے, اس کو کوئی انداز اتنا سمجھ نہیں ہے. اس سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ہم ہر غلط کام کرتے ہیں, ہر بری عادت کا اظہار کرتے ہیں, ہر غلطی کا اظہار کرتے ہیں, اور لیکن ساتھ ہی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بچہ اس کو ہم سے یہ چیزیں سیکھ رہا ہے یا لے رہا ہے. تو نتیجتاً 5-6 سال کی عمر میں جب بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ آپ کی 70% چیزیں وہ گھر سے سیکھ کر اسکول میں پہنچتا ہے. بالکل صحیح. اس وجہ سے بھی معاشرے میں کافی وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو اس عمر میں بچوں کو اسپیشلی میں کیونکہ مانٹیسری ایجوکیشن سے بھی میں ریلیٹڈ رہا ہوں, تو مانٹیسری ایجوکیشن میں بھی کہتے ہیں کہ بچے کی سب سے جو امپورٹنٹ ایج ہے جہاں پہ آپ نے توجہ دینی ہے وہ 5 سے 6 سال تک ہے, اور اس میں 90% کردار والدین کا ہے. والدین بچوں کو صحیح کریں گے یا خراب کریں گے وہ والدین کا کردار ہے, اسکول کا کردار وہاں پہ نہیں ہوتا. ہمارے پینل کی طرف سے ایک کوشچن ہے آپ کے لیے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا تربیت اس کا کوئی مخصوص فارمولہ ہے, یا یہ تربیت نسل در نسل منتقل ہوتی ہے, یا یہ والدین کی ذہانت پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح بچوں کو ریز کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بڑی عام چیز ہے, یہ بہت وسیع چونکہ آپ نے اس کو سامنے رکھی ہے چیز. بنیادی طور پہ نسل در نسل تو ہے ہی ہے, وہ تو خاندان سے خاندان کی طرف جو منتقل ہوتی ہے وہ تربیت تو ہے ہی ہے, لیکن جو بنیادی طور پہ معاشرے کی ذمہ داری پہ اس وقت زور دینے کی ضرورت ہے. معاشرے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جو والدین کی ذمہ داری, اصل میں ساری جو گیم خراب ہوتی ہے یا بچے کی تربیت میں خرابی پیدا ہوتی ہے یا وہ بہتری ہوتی ہے, تو اس میں سب سے زیادہ کردار والدین کا ہے. والدین کا کردار اس لیے آسے ہے کہ بچہ اگر 1 دن کا جب پیدا ہوتا ہے تو 1 دن کے پیدا ہونے کے بعد 2 دن میں سب سے پہلے وہ والدین کے پاس رہتا ہے, اور ابتدائی 3 سال والدین والدہ اور فادر مدر کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, اور فادر مدر کی حرکات و سکنات, ان کی ایکٹیویٹیز, ان کی بول چال, ان کی اٹھنا بیٹھنا, یہ سارے کا سارا اثر بچہ لیتا ہے 3 سال میں.
تو 3 سال میں جتنا کردار اس کا ٹھیک کر لیں گے یا جتنا کردار خراب کر لیں گے وہ اس کی ذمہ داری والدین کی ہوگی. تو اس لحاظ سے سب سے جو عام بات ہے وہ یہی ہے کہ والدین کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے اور اس عمر کے مطابق انہوں نے اس ذمہ داری کے مطابق اس کو نبھانا ہے. اگر یہاں پہ تھوڑی بھی کجی کلائی کریں گے تو اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی منفی صورت میں سامنے آئے گا جب آپ کا بچہ 8-10 سال کی عمر میں پہنچے گا. جی بالکل، ایسے ہی ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ہم جیسے آپ نے بات کی 3 سال سے 7 سال کے بچوں کی، اور آج کل تو غالباً اسکول سسٹم میں یہ بھی ہو گیا کہ آپ کو پری بکنگ کرانی پڑتی ہے. ایون آپ کو بچے کو پری بک کرانا پڑتا ہے. آپ کو پہلے ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی بڑے جو اسکول سو کالڈ بڑے اسکولز ہیں، ماڈرن اسکول جن کو بولا جاتا ہے، تو اس میں آپ کو پری بکنگ کرانی پڑتی ہے. تو ابھی تو دنیا اس طرف جا رہی ہے. جیسے آپ نے شیخ سعدی کی بات کی، اور ارلی ایج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں اسٹیجز آف لائف ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، ریسرچ کی ہے، اس کے مطابق 3 سے 7 سال پہلا اسٹیج ہے، اور پھر 7 سے 12 سال کی ہے دوسرا اسٹیج ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹین ایج. ٹین ایج ہے جی 13 سے 19 تک. اور 19 سب سے جو پرابلمز ہمیں پیدا ہو رہی ہیں 20 سال سے 30 سال کے جو نوجوان ہیں، اسپیشلی جو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں. اور ٹھیک ہے ارلی ایج پہ تو والدین ان کو دھیان دے دیتے ہیں 3 سال 7 سال کی ایج تک، کیونکہ وہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے. تو اس میں دھیان دینا ہی ہوتا ہے کیونکہ بچہ ناسمجھ ہوتا ہے. 10 سال کی عمر میں جب وہ پہنچتا ہے تو وہ کوشچن کرنا سٹارٹ کرتا ہے. 12 سال کے بعد جو ہے نا اس کے کوشچنز اور بڑھتے ہیں. تو یہ جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جو گیپ ہے یہ ہے ٹین ایج سے. جیسے 18 ایئرز کے بعد آپ دیکھ لیں اگر بچہ کوشچن کرتا ہے یا والدین کو، اسپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں اس دور میں بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی پیرنٹنگ کے اوپر تربیت ہونی چاہیے. والدین کو بتانا چاہیے ایز اے سوشلی، ہر گھر میں ہر جگہ یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ والدین کو ایک بچے کو کیسے ریز کرنا چاہیے، بچوں کے اندر کیا کیا سکلز ہونے چاہیے. یہ بھی یعنی سوشل سکلز بھی ہوں بچے کے اندر، اس کے اندر فزیکل سکلز بھی ہوں، اس کے اندر مینٹل، یعنی یہ جو ٹاپک ہیں یہ ڈسکس کرنے کی اچھا میں سے ایک اختلاف کروں گا آپ سے کہ بچے کے اندر یہ ہونا چاہیے. دیکھیں بچہ نیچرلی جو ہر بچہ جو ہے نا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. اب ان صلاحیتوں کو آپ نے کیسے گروم کرنا ہے، کیسے سامنے لانا ہے، یہ صلاحیت والدین کے اندر ہونی چاہیے، نہ کہ بچوں کے اندر ہونی چاہیے. دیکھیں اب بچہ اسکول جاتا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز پریشر کے ذریعے بچے پہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے. کبھی ہم نے محسوس کیا کہ بچہ جس ایج میں ہے اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے نفسیاتی طور پہ. دیکھیں جب اسکول سے بچہ آتا ہے واپس گھر، والدین کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ بچے کے ایکسپریشن سے یہ سمجھے کہ بچہ آج اسکول سے خوش آیا گھر یا کسی پریشانی کا شکار ہے. فرض کریں بچے کے آپ کہتے ہیں نا اگر آپ اپنے بچوں کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں گھر کے اندر جیسے پیرنٹس آپس میں جیسے گفتگو کرتے ہیں، اگر ان کے اندر ادب آداب نہیں ہوگا تو بچے کے اندر آپ کو ادب آداب کہیں نہیں ملیں گے. کتابیں یہ ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ، کتاب کہتے ہیں سب سے بڑی استاد ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی سب سے بڑی استاد ہے، اور زندگی کو ریز کرتے ہیں پیرنٹس. اب دیکھیں فرض کریں ایڈیسن ہے، اسٹیفن ہے، یا بڑے بڑے جو لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے والدین کو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، سائنٹسٹ گزرے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کیسے کی ہے. دیکھیں یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ نے ایم فل کیا ہے، آپ نے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ سے، بڑی بڑی یونیورسٹی سے آپ نے ڈگریز کی ہے. نہیں، یہ جو تربیت ہے یہ آپ کے اندر ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے. اس کو سامنے لانا اور اس کو باقاعدہ اس کے اندر رہنا، اس کے ذریعے اب جب آپ خود اچھے نہیں ہوں گے نا تو بچے اچھے نہیں ہوں گے. عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھے پیرنٹس ہیں جو اچھی طرح گفتگو کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بچے بھی اسی طرح گفتگو کرتے ہیں. بچے کاپی کرتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں جیسے بیٹی کا سب سے پہلا ہیرو اس کا والد ہوتا ہے، بیٹا فالو کرتا ہے اپنی ماں کو. اب گھر کے اندر کہ باپ اونچی آواز میں بات کرے گا تو بچے کے لیے بڑی نارمل سی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں بالکل یہ جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے بالکل ان پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. میں یہ تو چلیں ہمیں پتہ ہے، یا جو لوگ تھوڑی سمجھ رکھتے ہیں یا تھوڑی اس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں،
بیسک جو سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم آ رہا ہے جو ٹین ایج. وقاص صاحب میں بات کروں گا نا ٹین ایج پہ، بڑی عام آپ نے نقطے پہ جو ہے نا وہ بات کی ہے. اچھا یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ 2-3 اسپیکٹ ہیں. ٹین ایج پہ بچوں کو آپ نے صحیح راستے پہ لانا ہے یا غلط راستے پہ ڈالنا ہے. یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے والدین کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اس عمر میں بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں. اب آپ کے بچے اگر آپ کے قریب ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہر اچھی بری چیز شیئر کریں گے. اب مسئلہ کہاں پہ پڑتا ہے کہ یہاں پہ اس عمر میں جب 10 سال 12 سال میں بچے آ جاتے ہیں تو والدین کے ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. جب بھی آپ بچوں کے ساتھ اب جو جدید وقت کے مطابق تقاضوں کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں تو جب آپ سختی کریں گے تو سختی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ جو دوری ہوتی ہے یہ عام طور پہ جب آپ نے معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو یہ 10 سال سے 15 سال یا 18 سال کے ٹائم میں بچے والدین سے دور ہوتے ہیں. اس وقت اگر بچے آپ کے والدین سے دور ہو گئے تو آپ نے سمجھ لیں کہ آپ نے بچوں کو مکمل طور پر غلط ٹریک پہ ڈال دیا. اب یہاں پہ 2 نقصانات ہوں گے. نمبر 1 یہ ہوگا کہ آپ ان کو نہ کسی اچھی جگہ پہ اچھے راستے پہ ڈال سکیں گے اور نہ ہی بچے آپ کے قریب ہوں گے اور نہ ہی بچے آپ کو اگر کوئی ان کے ساتھ مس بیہیو ہوتا ہے معاشرے میں ان کو کوئی چیلنجز آتے ہیں نہ ہی بچے آپ سے شیئر کرنے کی ہمت کریں گے. جب آپ کے ساتھ بچے اپنے چیلنجز شیئر نہیں کرتے اپنے دکھ تکالیف اپنے مسائل اپنے مصائب شیئر نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے آپ نے اپنے ہاتھ سے نکال دیے. اور جب آپ نے بچے آپ سے نکال دیے تو الٹیمیٹلی بچوں کو ایک یہ سائیکی ہے کہ ان کو اس عمر میں کسی بڑی ایج کے لوگوں کے ساتھ دوستی ان کے لیے ضروری ہے. اب وہ والدین اگر نہیں کریں گے تو معاشرے سے کوئی نہ کوئی بندہ اٹھ کے کوئی نہ کوئی فرد اٹھ کے ان بچوں کو قریب اپنے کرے گا. اب وہ بچے جب دوسرے کسی فرد کے قریب ہو جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ نے اپنے بچوں کا نقصان کر لیا ہے. یہاں پہ پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اتنی خبریں چلتی ہیں اتنے مصائب پیدا ہوتے ہیں اس ٹین ایج کے حوالے سے بچوں کو مار پیٹ سے قطعاً اس وقت کا یہ ٹائم جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ مار پیٹ سے آپ بچوں کو صحیح راستے پہ ڈالیں گے. اس وقت ایسا کوئی موقع ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے. جدید وقت کے مطابق تقاضوں کے مطابق آپ کو بچوں کو قریب سے قریب تر رکھنا ہے. جب قریب سے قریب تر رکھیں گے ان سے بیٹھیں ان سے گپ شپ کریں ان سے گفتگو کریں ان سے مسائل پوچھیں ان سے ان کی تکالیف پوچھیں ان سے ان کی ضروریات پوچھیں. بچے آپ کے قریب ہوں گے تو آپ کو پتہ بھی چلے گا نا چیلنجز کا بھی پتہ چلتا جائے گا. جب آپ 10 سال سے پہلے کی بات کرتے ہیں نا اس وقت تربیت کا ایک الگ پہلو ہے. اس وقت تربیت کا پہلو ہے صرف ون سائیڈڈ یعنی ایک طرف سے ہے کہ آپ نے بس جو بچوں کو بتانا ہے بتاتے جائیں. جبکہ 10 سال سے اوپر یہ ملٹی ڈائمینشنل ہو جاتا ہے. دو پہلو ہو جاتے ہیں اس کے کہ آپ بچوں کو بتائیں گے بھی اور بچوں کو سنیں گے بھی. جب آپ بچوں کی سنیں گے نہیں تو آپ کے بتانے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ بچوں کی باتیں سنیں بچوں سے ان کے دکھ سکھ شیئر کریں. جب ان سے قریب ہو جائیں گے تو قریب ہونے میں آپ کو ان کو صحیح ٹریک پہ ڈالنے پہ آپ کو آسانی رہے گی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا وہ اسپیکٹ ہے اس بات کا. اچھا اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے ہمارا احترام نہیں کرتے یا بڑوں کا احترام نہیں کرتے محبت سے پیش نہیں آتے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پیرنٹنگ مین کہ آپ کی اپنی تربیت کیسی ہے. یہ نہیں کہ بچوں کی تربیت آپ کیا کر رہے ہیں. آپ بچوں کا اگر احترام کریں گے بچوں سے محبت سے پیش آئیں گے بچے بدلے میں آپ کو احترام دیں گے. میں اپنے بچوں کی مثال ہوں کہ میں اپنے بچوں کو تم کر کے نہیں پکارتا. اس کا نتیجہ ہے کہ بچے کسی کو بھی تم کر کے نہیں پکارتے ایون کہ اپنے برابر کے بچوں کو بھی. اب ان کو اگر کبھی میں تم کہہ دوں تو وہ مائنڈ کرتے ہیں ان کو عجیب لگتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں تم کیوں کہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بچے کو جب آپ اس کا احترام کریں گے تو وہ احترام سیکھے گا. محبت کریں گے تو محبت سیکھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. پھر ہم بچوں کو خطاؤں پہ ڈانٹتے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بچہ اگر غلطی کرتا ہے آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا اسے آپ نے یہ سیکھنا ہے آپ نے یہ غلطی کی ہے اس کا یہ کانسیکوینسز ہوتا ہے یہ نتیجہ ہو سکتا تھا تاکہ آپ دوبارہ نہ کریں. یعنی بچے کو آپ ذہنی طور پہ پریشرائز مت کریں بلکہ بچہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے اس کو تاکہ سیکھنے کا موقع ملے. یہی ایک بڑی ریزن ہے جو سیلف کانفیڈنس بچوں کا
لیک آف سیلف کانفیڈینس ہے, کانفیڈینس نہیں آتا ہے بچوں کو, کیونکہ گھر سے ہی ان کو ایکسٹریم پہ کافی, آپ اگر چلے جائیں ایکسٹریم جو پیرنٹس ہیں وہ تو مار پیٹ بھی کرتے ہیں بچوں کو, جو مار پیٹ جہاں پر ہوتی ہے گھر پہ جب سختی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہی بچہ باہر جا کے اس نے اپنی انرجی تو اس میں ہوتی ہے, گھر میں تو وہ کچھ نہیں بول سکتا, وہی جا کے باہر پھر مسائل پیدا کرتے ہیں سوسائٹی کے لیے. بالکل. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو اگر آپ نے سوشل کرنا ہے, سب سے پہلے تو آپ کو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ بچے کے جو اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے ٹیچر سے بھی آپ اپنا انٹریکشن رکھیں. آپ دیکھیں سم ٹائمز کوئی بچی ہے وہ ہمیشہ گفتگو کرتی ہے اپنے کسی میل ٹیچر کے بارے میں, کوئی بچہ ہے وہ اپنی فیمیل ٹیچر کے بارے میں جب مسلسل گفتگو کرتا ہے, آپ کو اس وقت ان پہ توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. الرٹ پوائنٹ ہے یہ, کیونکہ جب بچہ یا بچی اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو اس کے فیوچر میں نیگیٹو امپیکٹ پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کچھ چیزیں قدرتی ہیں کہ ایک ازل سے جو اپوزٹ سیکس کی جو اٹریکشن ہے وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہے, اس پہ بند بننے کی ضرورت, اسی لیے دین نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے. اگر آپ بچوں سے انٹریکٹ نہیں ہوں گے, میں سمجھتا ہوں کہ جب بچوں کو یہ ضرور سکھائیں, ان کو اعتماد سکھائیں اور ان سے ہر بات شیئر کریں تاکہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کریں. جب آپ بچے کو زبردستی اور اس کو ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے, بچہ آپ سے اپنی باتیں چھپائے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مدر بھائی نے جو بات کی کہ وہ بچہ پھر اپنے جو باہر کے سہارے ڈھونڈے گا, باہر دوست ڈھونڈے گا. اب معاشرہ یہ اس پوزیشن پہ ہے کہ باہر آپ کو جتنے دوست ملتے ہیں اس میں اگر 10 بندے ہیں ان میں سے 9 غلط آپ کو ملیں گے. بالکل. دیکھیں آپ نے تو باہر کی بات کی, باہر کا ایک ہے, لیکن جو ہمارے پاس گھر میں جو ٹیکنالوجی ہے, جو ہمارے پاس موبائل ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس دور میں بچے کی صحیح طرح پرورش نہیں کریں گے, اس کو صحیح راستہ, اس کو ڈائریکشن نہیں دیں گے, تو آپ کو نہیں پتہ ہے کہ یہ موبائل کیا کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. بچوں کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ گھر میں ہی بیٹھے. سب سے مین چیز جو میں سمجھتا ہوں, اگر بچے اسپیشلی ٹین ایج کی میں بات کرتا ہوں, کیونکہ وہی بات آ گئی کہ بچوں کا جو ارلی ایج ہے ان کی ڈفرینٹ ہے اپ برنگنگ, اور جو ٹین ایجر ہیں, ٹین ایجر اگر اکیلے ہو رہے ہیں گھر میں, وہ کسی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہے, وہ اپنے روم میں اکیلے جا کے بیٹھ رہے ہیں, یعنی اس قسم کی اگر سچویشن ہے تو ضرور آپ کو اس کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے, نظر رکھنی چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے. صرف ہم موبائل کے دور پہ اگر بچوں کو ایسے چھوڑ دیں گے, یہ ایک سونامی ہے, اس میں اس نے بہہ کے ہی لے کے جانا ہے. بچوں کو میسنے پن سے اچھا, یہاں پہ نا میں تھوڑا سا اس پہ مزید ایڈ کروں کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب آپ آج کے وقت کی بات کرتے ہیں, موبائل کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اب ہم ایسے وقت میں نہیں ہیں کہ ہم اس ٹیکنالوجی سے اپنے بچوں کو دور رکھ سکیں. میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھتا ہوں, ہمارے یہاں ٹریننگ پروگرام چلتے رہتے ہیں. ایون ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہے جس سے میرا تعلق ہے, تو ہم پیرنٹس کے لیے بھی ٹریننگ سیشنز کرتے رہتے ہیں. تو بڑی زبردست بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ, پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی طریقہ ایسا بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل سے دور کیسے رکھیں. تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں, میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ ابھی آپ یہ کوشش مت کریں کہ جی بچوں کو موبائل سے دور رکھنا ہے, بچوں کو لیپ ٹاپ سے دور رکھنا ہے. یہ اب وہ ٹائم نہیں ہے, اب جدید دور ہے, بچوں نے ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے جانا ہے. یہ ٹائم تھا 30 سال پہلے کا, بلکہ اس بجائے اس کے کہ آپ یہ کوشش کرتے پھریں کہ جی موبائل سے کیسے جان چھڑائیں, لیپ ٹاپ سے کیسے جان چھڑائیں, یہ نہیں چھوٹے گی. بلکہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کی تربیت بچوں کی ایسی کرنی ہے کہ اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. بچوں کو اس کا یوز سکھانا ہے, بچوں پہ نظر رکھنی ہے. وہی جیسے وقاص بھائی نے بات کی کہ اگر بچہ آپ کا موبائل لے کے آپ کے 5 منٹ آپ بلاتے ہیں, آپ کے پاس بیٹھتا ہے, 5 منٹ کے بعد وہ کمرے میں چلا جاتا ہے, تو آپ کو الرٹ ہونا ہے. یہاں پہ آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, تو آپ اس سے موبائل کبھی بھی نہیں لے سکتے, کیونکہ وقت ایسا ہے, اب ضرورت ہے, ایک وقت کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی ہے, اس کے اندر بہت ساری آپ فائدے دیکھیں گے اگر, تو بے حساب فائدے ہیں. تمام طرح کی اپلیکیشنز ہیں, آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کی کتابیں ہیں, ہر چیز آپ کو وہاں سے ملتی ہے. تو یہاں پہ بچوں کو بجائے اس کے کہ ان کو یہ کوشش کریں کہ ہم جی بچوں کو موبائل سے دور نہ کریں, بلکہ بچوں کو موبائل کا بہترین استعمال سکھائیں, لیپ ٹاپ کا بہترین استعمال سکھائیں اور اپنے پاس بٹھائیں. اپنے جیسے پہلے بھی میں گزارش کی کہ جتنے بچوں کو قریب رکھیں گے اتنے ہی آپ کے لیے بہتری ہوگی. آپ کو
آپ کو ان کو بتانے میں, ان کے موبائل دیکھنے میں آسانی ہوگی. آپ دیکھیں گے بچہ کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے. اگر بچہ کوئی درست ایکٹیویٹی کر رہا ہے, الٹیمیٹلی وہ آپ کے پاس بیٹھنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرے گا. تو کہیں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ بچہ آپ سے دور دور جا کے بیٹھ رہا ہے, آپ کا موبائل چھپا کے یوز کر رہا ہے, لیپ ٹاپ چھپا کے یوز کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی یہاں پہ ذمہ داری کا احساس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو الرٹ ہونا ہے. تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ اس پہ انسان تگودو کرتا رہے, اسی پہ کوشش لگی رہے کہ جی موبائل سے دور کیسے کریں, موبائل سے دور نہیں کر سکتے, اس کے استعمال کو سکھائیں. جی بالکل. اس میں کیا چیز ٹھیک ہے, کیا چیز خراب ہے, کیا چیز استعمال کرنی ہے, کیا نہیں, یہ کرنی, یہاں پہ فوکس کرنا ہے. بالکل یہی مین مقصد ہے. یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے پیرنٹنگ کا, سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر جو چیز ہے, آپ اگر معاشرے میں جاتے ہیں, ٹیکنالوجی تو چلیں ابھی آ گئی ہے, اسپیشلی کووڈ کے بعد میں بولوں گا سوشل میڈیا جب سے عام ہوا ہے تب سے جو ہے نا غلط ٹریک پہ لوگ چلنا سٹارٹ ہو گئے, ویورشپ کے چکروں میں, ٹک ٹاک کی ویڈیوز میں, اور یعنی ایک پورا سمندر ہے فحاشی کا, آپ بول سکتے ہیں پورا سمندر ٹک ٹاک پر موجود ہے. تو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ان بچوں کو ابھی کیسے ٹھیک کیا جائے. ہمارا یہی مقصد ہے, جیسے آپ نے بات کی ارلی ایئرز میں ان کی تربیت کی جائے, یہ سب سے مین پوائنٹ ہے. میرے حساب میں سب سے مین پوائنٹ یہی ہے کہ ارلی ایئرز میں آپ بچوں پر دھیان دیں, اور جب بچہ ٹین ایج کی طرف پہنچ جاتا ہے, اس کے دیکھیں اس ٹائم بچے کو ضرورت ہوتی ہے آپ کو. اور پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ آج کل انفارمیشن اویلیبل ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل ہمارے پاس 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتا ہے. تو اگر ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ کل آنے والی نسل جو اچھی ہو اور معاشرے میں ایک پازیٹیو کردار ادا کرے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم نے بچوں کو ریز کیسے کرنا ہے, کیا چیز ان کے لیے اچھی ہے, اور رول ماڈل بن کے دکھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک لیکچر ڈاؤن لوڈ کر لیا, دیکھ لیا, اور بچوں کو ہم نے بتا دیا ایسا نہیں ایسا کرنا ہے, ایسا نہیں ایسا کرنا. بچہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں سنے گا جب تک آپ اس کو پریکٹیکل کر کے نہیں دکھائیں گے. نماز کا, جیسے آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بچہ خود آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھے گا. آپ اس کو بولتے رہیں نماز پڑھو, اچھے کام کرو, اور آپ خود دوسرے اپوزٹ ٹریک پہ, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. وہ سب سے پہلے جیسے آپ نے بھی بات کی کہ رول ماڈل جو پیرنٹس ہوتے ہیں, والدہ اور والد جو ہے نا بچوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں 10-12 سال کی ایج تک. تب تک ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, وہ ان کی دین اور دنیا صرف جو ہے نا والدین ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول ہوتا ہے. جیسے ہی بچہ گھر سے تھوڑا باہر نکلتا ہے, کیونکہ اگر میڈیکلی بھی ہم بات کریں نا, برین, جیسے آپ نے برین ہیلتھ کی بات کی, تو برین ایک سرٹن لیول پہ ڈیولپ ہوتا ہے. جیسے فرسٹ 3 ایئر میں آپ کا برین جو ہے نا آپ بول سکتے ہیں 10% ڈیولپ ہوتا ہے, اور ایسے ہی کرتے ہیں. معاشرے میں جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی آج آپ نے ٹریفک کنٹرول کرنی ہے, آج آپ نے یہ اس چوک پہ کھڑے ہو کے ٹریفک کنٹرول کرنی ہے. چھوٹے بچوں نے, مڈل اسکول مڈل لیول کے بچے 8 کلاس میں یا 10ویں کلاس میں جو بچے ہوتے ہیں, تو ان کو جب ایسے ذمہ داری آپ ڈالیں گے تو وہ ہمیشہ سوشل ورک احساس ذمہ داری ڈالتا ہے. سوشل ورک میں ڈالیں بچوں کو حتیٰ کہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, ہم ڈسکشنز کرتے ہیں, کبھی پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں ہم کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ بچوں کو آپ گلی محلے کی ذمہ داریاں ڈالیں. اس عمر میں بچوں کو ڈالیں کہ جی آپ کی گلی میں صفائی اگر نہیں ہو رہی تو آپ نے اس کی ذمہ داری لینی ہے, آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے کہ آپ کی گلی میں صفائی ہو, آپ نے نظر رکھنی ہے آپ نے معاشرے میں صفائی ستھرائی کا انتظام ہو. کوئی پرابلم ہو رہی ہے, کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, تو آپ نظر رکھیں. اب اس سے بچوں میں احساس ذمہ داری آتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو مالی ذمہ داریاں دینا شروع کر دیں. اگر ایک بچے کی عمر 10 سال ہے تو اس کو اس کے مطابق مالی ذمہ داری دے کے دیکھیں کہ اتنا وہ اسٹرانگ قسم کا ایک انالسٹ سامنے آئے گا, ایک اکاؤنٹنٹ سامنے آئے گا کہ آپ دیکھیں گے. اس کو 100 روپیہ دیں, اس کو 200 روپے دیں, اس کو 500 روپے دیں, اس کو کہیں جی اس 500 کا آپ نے حساب رکھنا ہے, اس میں اتنی آپ نے چیزیں گھر کی لانی ہے, اتنی آپ نے اسکول کا خرچہ کرنا ہے, اتنا آپ نے کتابیں لینی ہیں. آپ اس کی ذمہ داری ڈالیں, پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ کے نظر رکھیں. یہ نہیں کہ اس سے آپ نظریں چرا لیں, نظر رکھیں اور مڑ کے پوچھیں کہ میں نے 500 آپ کو دیا تھا تو اس میں گھر کا کیا سامان آیا ہے, اس میں آپ نے اسکول کی کیا چیز لی ہے. اس طرح بچوں کو احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے, بچوں کی ایک تو سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے, پھر بچے اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارا یہ کام بھی ہے, یہ کام بھی ہمیں سوشل ورک بھی کرنا ہے, ہمیں معاشرے میں بھی اپنی ذمہ داریوں کا نبھانا ہے. تو اس سے بچوں کی ایک تو مینٹل گروتھ ہوتی ہے, بچوں کی نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے,
بچوں کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. جب بچوں کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی تو یاد رکھیں کہ وہ معاشرے کے ایک بہترین فرد کے طور پہ سامنے آئیں گے. اس وجہ سے بچوں کو کالج لیول پہ، اب جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ کالج لیول پہ پریکٹیکل سبجیکٹس ڈالے جاتے ہیں، ہائی اسکول لیول پہ پریکٹیکل سرٹیفکیٹس یا کورسز ڈالے جاتے ہیں، سبجیکٹس ڈالے جاتے ہیں کہ ان کو پریکٹیکل کر کے بتایا جائے. لائک ان کو لے کے آپ پوسٹ آفس میں جائیں، ان کو بتائیں پوسٹ آفس میں کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے. جب ان کو یہ معاشرے کی چیزیں پتہ چلیں گی، ایکسپلور کریں گے، تو پھر ان کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی. پازیٹیوٹی کے ساتھ وہ ساری معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان پہ وہ نظر ماریں گے، معاشرے کی صفائی ستھرائی میں وہ شریک ہوں گے، معاشرے کی اصلاح میں شریک ہوں گے، تو ان کی اپنی اصلاح ہوگی. بالکل. اچھا، اس میں ایک بات اور میں کروں گا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے اکثر اوقات معاشرے میں جو لوگ یوزفل کیوں نہیں ہوتے، اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہم ان کا ٹیلنٹ نہیں سمجھتے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ چاہتا کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محلے کا فلاں بچہ وہ ڈاکٹر بن گیا، جی کمپیریزن بیسیکلی ہم کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ ڈاکٹر بن گیا، اور فلاں کا بیٹا ڈاکٹر ہے، فلاں کا انجینئر ہے، تو یہ بھی میرا بیٹا بنے گا انجینئر، میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی. یہ سب سے غلط چیز ہے. ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا ایک اچھا آرٹسٹ ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا اچھا فوٹوگرافر ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا کچھ اور چاہتا ہو. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، آپ کا شوق اگر آپ کی جاب بن جائے تو آپ ترقی کرتے ہیں. آپ والدین کے کہنے پہ ڈاکٹر بن جائیں گے تو آپ ڈاکٹر کم کسائی زیادہ ہوں گے. اسی طرح اگر آپ والدین کے کہنے پہ انجینئر بن جائیں گے تو آپ کے ہاتھوں بلڈنگز کولیپس تو ہوں گی، بلڈنگز بنیں گی نہیں اچھی. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو سمجھیں. پھر دوسرا ہے کہ ان کو بولنے کا موقع دیں، ان کو اس انداز میں ان کو سمجھائیں کہ وہ اپنی بات کا اظہار کریں. دیکھیں جو سب سے بری بات یہ ہے کہ خاموش شخص کسی بھی وقت کسی بھی لیول پہ جا کے انتہائی خطرناک شخص ثابت ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے خاموش شخص جو اظہار نہیں کرتا کل کلا ایک ٹیررسٹ کے روپ میں سامنے آئے، کل کلا ایک بدتمیز کے روپ میں سامنے آئے، کل کلا ایک برے شخص کے روپ میں سامنے آئے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے جو اندر کی گفتگو، اندر کی بات ہوتی ہے، آپ اس کو اظہار کا موقع نہیں دیتے، اور پھر وہ اندر ہی اندر ہے کہ ایک دن جب پھٹتا ہے وہ، تو پھر معاشرے میں وہ پرابلم پیدا کرتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم عمومی طور پہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ میسنا پن تبھی آتا ہے کہ جب ہم بچے کو اظہار کا موقع نہیں دیتے، ہر بات میں اپنا پریشر ڈالتے ہیں. ماں چھوٹی سی بات میں چپل اٹھا لیتی ہے، باپ چھوٹی سی بات پہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے. یہ چیز آپ کے بچوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ بچے کو اتنی رسپیکٹ دیں جتنی آپ اپنے پیرنٹس کو دیتے ہیں، تبھی آپ کا بچہ یوزفل ہوگا. اچھا، اس بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ ایک ضروری بات آ گئی کہ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا منظر بھائی نے کہ بچوں کو، اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک سسٹم ہے پوری دنیا میں، ایک رائٹ سسٹم ہے مونٹیسری سسٹم آف ایجوکیشن. اب مونٹیسری سسٹم آف ایجوکیشن کیا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں مونٹیسری سسٹم آف ایجوکیشن میں اس کا تھیم ہے ٹیچر بیہائنڈ دی اسٹوڈنٹ. آپ دیکھتے ہوں گے جہاں جن انسٹیٹیوٹس میں مونٹیسری سسٹم چلتا ہے تو وہ جو ارلی 3 کلاسز ہوتی ہیں وہاں پہ ٹیچر بچے کے پیچھے جاتا ہے. بچہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو وہ کرایا جاتا ہے. بچہ آتا کہ ہمارے یہاں کیونکہ مونٹیسری سسٹم چلتا ہے تو اس میں ہم نے ارلی ایئرز میں حتیٰ کہ ہم نے بیڈ رکھے ہوتے ہیں، کلاس رومز میں بیڈ رکھے ہوتے ہیں، مٹی رکھی ہوتی ہے، ہر چیز بچے کی جو اس کے انٹرسٹ کی چیز ہے وہ رکھی ہوتی ہے کہ جو چیز بچہ کرنا چاہے اس کو وہ کرنے دیا جائے. اگر بچہ کسی وقت کلاس کے دوران ہی بچہ سونا چاہتا ہے تو اس کو سونے دیا جائے، اس کے لیے بیڈ کا انتظام ہو. بچہ اگر مٹی سے کھیلنا چاہتا ہے اس کو کھیلنے دیا جائے، اس سے اس کی مینٹل گروتھ ہوگی. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ بنتی ہے کہ ہم وہی منظر بھائی کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے آگے جاؤں گا کہ ہم بچہ تو چاہ رہا ہے کہ وہ استاد بنے تو ہم چاہتے ہیں وہ انجینئر بنے. بچہ چاہ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ استاد بن جائے. اس طرح کے مسائل بنتے ہیں کہ جب آپ امپوز کرتے ہیں، بچوں کی نفسیات کو نہیں دیکھتے، ان کو مد نظر نہیں رکھتے، اس کے بغیر کسی کاؤنسلنگ کے ان کے اوپر امپوز کرتے ہیں، ٹھونس دیتے ہیں کہ نہیں جی بس تم نے بننا ہی ڈاکٹر ہے، تم نے بننا ہی انجینئر ہے، حالانکہ وہ اس کی مینٹل اس کی سوچ اس طرف نہ ہو. تو یہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ اول تو وہ اس منزل پر پہنچے گا نہیں، نہ وہ انجینئر بنے گا نہ ڈاکٹر بنے گا.
اور اگر وہ اس کسی طرح کر کرا کے ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے گا, اس کو اپنے شعبے پہ کبھی انٹرسٹ نہیں رہے گا, ہمیشہ وہ اپنے نیگلیجنٹ رہے گا, کبھی اپنے کام پہ توجہ نہیں دے گا, کبھی کیونکہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. تو اسی حوالے سے جب مونٹیسری سسٹم چلتا ہے تو میں ایجوکیشن کا سسٹم ایسا ہی ہے کہ بچوں کو ان کی مرضی کے مطابق کرنے دیا جائے, اس سے مینٹل گروتھ ہوتی ہے. یہاں پہ منظر بھائی ایک امپورٹنٹ چیز آپ نے ہمیشہ دیکھی ہوگی کہ یہ ویسے انسان کی نفسیات بھی ہے. جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جنت کیوں گنوائی, کہ انسان کی نفسیات ہے کہ اس کو جس کام سے منع کیا جائے اس کا انٹرسٹ اس میں جاتا ہے, اور یہی بچوں کی کیفیت ہوتی ہے. آپ بچے کو کسی چیز سے روک دیں تو وہ سارے کام چھوڑ دے گا, لیکن اس کے پیچھے وہ جائے گا, روئے گا, پیٹے گا, ہر چیز کرے گا, لیکن وہ اس کی طرف جائے گا. تو اس کا طریقہ اسی وجہ سے مونٹیسری سسٹم انہوں نے بڑی تھاٹ فلی ایجاد کیا کہ بچہ اگر کسی چیز پہ اس کو روکے نا, وہ جانے دیں. اگر وہ کسی جگہ ہاتھ مار رہا ہے تو اس کو مارنے دے, 2 دفعہ مارے گا چپ ہو جائے گا. اگر آپ روکیں گے تو پورا دن وہ اس کی کوشش رہے گی, نہیں مجھے اس جگہ پہ ہاتھ لگانا ہی لگانا ہے. یہ ایک نیکسٹ نفسیات ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ مینٹل گروتھ نہیں ہوتی, نیگیٹیوٹی آتی ہے, پھر چڑچڑا پن آتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اب بچے جی بات مان نہیں رہے. بات نہ ماننے کی یہ ریزن بھی ایک ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو جو کام وہ نہیں کرنا چاہتے آپ ان کو وہ کرانا چاہتے ہیں, جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو روکتے ہیں. تو ان جگہوں پہ جب یہ مسائل پیدا ہوں گے تو پھر وہ معاشرے میں بچے اپنے مقام کے مطابق آگے نہیں بڑھ سکتے. بچوں کے اندر جو کیوریاسٹی ہے نا وہ نیچرل ہے, جیسے ہم تجسس جی کہتے ہیں. بالکل. تو اس میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جو سمجھنے کے حوالے سے جو ہیرسمنٹ ہے, خاص کر آج کے دور میں یہ ہیرسمنٹ ورلڈ وائڈ ہے. یعنی ہم بعض کا یورپین معاشرے میں بھی ہم اس وقت پڑھتے ہیں کہ بچے جو بلینگ ہوتی ہے اسکول کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. بچوں کو آپ شروع دن سے, یعنی ایک ماں کا بھی اور باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ بچوں کو ان کے جسم کے حوالے سے بھی ان کو تربیت کریں کہ ان کے جسم کے کون سے ایسے پارٹس ہیں کہ جن کو ٹچ نہ کیا جائے. فرض کریں آپ عمومی طور پہ دیکھیں بچے ہاتھ میں لا رہے ہیں, جی بچیاں ہاتھ میں لا رہی ہیں, آپ بچوں کو یہ لازمی سکھائیں کہ بیٹا کن لوگوں سے آپ نے گفتگو کرنی ہے, کن سے نہیں کرنی, کن سے آپ نے فاصلہ رکھنا ہے, کن کے ساتھ آپ نے قربت رکھنی ہے, تاکہ بچہ بچپن سے ہی ان چیزوں کو سمجھے, اچھے برے کی اس کو تمیز آئے. دیکھیں ہم ٹیکنالوجی کے دور میں تو ٹیکنالوجی کی بات کروں گا, کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کہ مونٹیسری سسٹم, اور ٹھیک ہے یہ پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے ایون ہر جگہ, پاکستان کی نہیں ورلڈ وائڈ بھی آپ بات کریں تو یہ ڈفرینٹ لیول آف ایجوکیشن ہے. آپ ایجوکیشن سسٹم میں ہم نے آلریڈی ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا, صرف ہم اس کو ٹچ کریں گے کہ آپ دیکھ لیں کہ پرائیویٹ اسکول اور پبلک اسکول میں بڑا ڈفرینس ہے. کئی اسکول ایسے ہیں وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں بچے کو ہم ایسے ریز کریں گے, اور اس سے بالکل الگ قسم کی وہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو جو اچھے اسکولز ہیں وہاں پر بچوں کو پراپر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پراپر ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے. اور سب سے مین چیز میں ماحول کا سمجھوں گا, ہم چیز سب ملبہ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں ٹیچرز پر, اسکولوں پر, کہ اسکول میں یہ کرایا, گھر میں آ گیا بچہ اٹھا کے ہم نے ٹیوشن بھیج دیا. تو ہم اپنے اوپر رسپانسبلٹی نہیں لے رہے. ایز اے پیرنٹس میں بات کر رہا ہوں, ہمیں سب سے پہلے رسپانسبلٹی لینی چاہیے, اور ہمیں ان کا ایز اے ہیرو, جیسے آپ نے بولا کہ والدین جو بچوں کے ہیرو ہوتے ہیں, تو ایز اے ہیرو ہمیں ان کو ریز کرنا چاہیے, ان کو سیلف کانفیڈنس دینا چاہیے, ان کو معاشرے کے آج کل جو دور ہے, جو مینٹل لیول بچوں کا بن چکا ہے, اس سے پہلے تو جیسے فرعون تھا, شاداب تھا, وہ بھی نہیں سوچ سکتا جو فیسلٹیز آج بچوں کے پاس ہیں. ایسا ہی ہے, وہ لوگ یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنی دولت ہونے کے باوجود جو آج کل ہمارے بچوں کے پاس جو فیسلٹیز ہیں. تو فیسلٹیز ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے بچوں کو, ہر چیز موجود ہے. صرف کیا نہیں ہے کہ ہمیں ڈائریکشن نہیں مل رہی, ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ پرابلمز ہو کدھر رہی ہیں, اور مارے ہم لوگ پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بات نہیں سنتا ہے, ہمارے بچے نے یہ کر دیا, ہمارا بچے نمازیں نہیں پڑھتا ہے. تو اس کی مین ریزن, اس کے روٹ کاز تک جایا جائے, جو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی. تو میں اپنے پینلسٹ جو منظر حمدانی صاحب ہیں اور مظہر صاحب ہیں, ان دونوں کو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم نکالا اور کافی اچھے پوائنٹ آپ نے ریز کیے, ابھی ہماری آڈینس تک ہے
وہ اس کو کیسا لیتی ہے. صرف ہمارا یہ تھا کہ اس کے روٹ کاز تک جایا جائے, اور ایج وائز ہم نے جیسے ڈسکس کیا 3 سے 7 سال, 7 سے 12, 12 سے 20 اور 20 سے 30 سال جو اڈلٹ ہوڈ ہے. میں سمجھتا ہوں اس ٹائم سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس ایج گروپ کو دیکھنے کی جو 20 سے 30 سال ہیں, کیونکہ والدین نے تربیت کر کے وہ ابھی اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ نہ والدین ان کو سمجھ پا رہے ہیں نہ وہ والدین کو سمجھ پا رہے ہیں. تو وہ آ گئے ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں, اور باقی ہر بندہ جانتا ہے کہ ٹیکنالوجی بس اس میں جو امپورٹنٹ وہ چیز ہے وہ یہی ہے کہ جیسے میں کافی ڈیٹیل میں گفتگو بھی کی کہ اس میں اس عمر میں اسپیشلی بچوں کو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قریب رکھیں, صحیح, ان کے ساتھ دوستی رکھیں, ان کو قریب رکھیں, ان کی اچھائی برائی پہ نظر رکھیں, اور ان کی اچھائی برائی سے تاکہ اتنی قربت ہو بچوں کے ساتھ کہ بچے آپ سے شیئر کر سکیں, وہ آپ سے شیئر کرنے میں جھجک نہ رکھیں, کوئی ایسا فیل نہ کریں, بجائے اس کے کہ وہ جا کے کہیں معاشرے میں کسی کو بتائیں اپنی تکالیف, اپنی پریشانیاں کسی دوسرے کو بتائیں. تو وہ والدین کے ساتھ ان کی دوستی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے والدین کو بتائیں کہ ہمیں کیا چیلنجز ہیں, ہمیں کیا مشکلات ہیں. اچھا, بچوں بہت شکریہ آپ کا بھی, بہت شکریہ آپ کا. اچھا, بہت شکریہ. میں نے عمومی طور پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کے بچے بڑے گستاخ ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایک یہ پوائنٹ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے والدین کے گستاخ تھے. یعنی کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں کہ اگر آپ اپنے والدین کی قدر نہیں کریں گے تو آپ یقین جانیں بچوں کی جتنی مرضی تربیت کر لیں آپ کے بچے آپ کے گستاخ ہوں گے. پھر دوسرا میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ جو لقمہ حرام ہے, لقمہ حرام بھی بچوں کے مزاج پہ بہت اثر ڈالتا ہے کہ بچے عمومی طور پہ غلط سائٹوں پہ جاتے ہیں. ایون کہ آپ کی اچھی تربیت ہو, ایون کہ آپ اچھے ہوں, کوشش کریں کہ آپ لقمہ حرام سے بچیں, کوشش کریں کہ آپ کوشش کریں اپنے والدین کی گستاخی مت کریں, کہ تاکہ آپ کے بچے, کیونکہ یہ مکافات عمل ہے کہ جیسا آپ بہیو کریں گے اپنے والدین کے ساتھ آپ کی اولاد ایسا کرے گی. تو ہم اجازت چاہتے ہیں, آج کا پروگرام یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ ہم سراسر گفتگو کریں. یہ موضوع تو اتنا بڑا ہے کہ اس پہ جتنا بھی بولا جائے اتنا کم ہے. تو آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو ٹچ کریں. جو کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا, آپ کے سوالات کا بھی انتظار رہے گا. اجازت چاہتے ہیں ٹاک اینڈ ٹریکرز کے چینل سے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.